بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز و محترم و محتشم حاضرین کرام، اس سے پہلے کہ میں چند سبمیشن کی پریزنٹیشن کی طرف بڑھوں، آئی فیل obliged ٹو بی ہائیلی تھینکفل ٹو مسٹر عبدالستار اوان، سر عمر فاروق صاحب، رانا علی افتاب مان صاحب اینڈ ایوری ون who has participated in this program for sparing certain precious moments and for honoring us by your precious presence. At the same time, I feel obligated as well to appreciate Mrs. Maria for excellently preparing this book review and superbly presenting this review. میں نے جو چند باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں وہ دراصل یہ جو آپ لوگوں کو یہاں تشریف لانے کے لیے اسٹوڈنٹس نے تکلیف دی اس حوالے سے کرنی ہے کہ یہاں پر ہم نے آپ کو اکٹھا کیوں کیا. یہ 2005 کی بات تھی. میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو ہمارا جو انگلش کے ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ریڈرز ڈائجسٹ پڑھا کریں. آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھتے ہوں گے. ہم نے استاد صاحب کے کہنے پہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اس کی جتنی سمجھ آتی تھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا. میں اس کو براؤزنگ کر رہا تھا تو اس پہ ایک ایڈ تھی انگلینڈ کے اندر ایک اسکول کی، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا وی آر ان دی نیڈ آف لرننگ ٹیچرس. میں نے کہا کہ اتنا بڑا یہ شمارہ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے اور اس کی سرکولیشن انٹرنیشنل لیول پہ ہے، تو یہ کتنی بڑی انہوں نے غلطی کی ہے کہ وی آر ان دی نیڈ آف لرننگ ٹیچرز ہونا چاہیے تھا. یہ لرننگ ٹیچرز، اگر ٹیچرز ہی لرننگ ہیں تو وہ کیا پڑھائیں گے. دس واز مطلب میرے ذہن میں یہ فرسٹ امپریشن آیا. اچھا، اگلے مہینے بھی یہی، تیسرے مہینے بھی یہی، یہ 4-5 مہینوں میں مسلسل ایڈ آ رہی تھی اور مسلسل میں دیکھ رہا تھا. وہاں پہ ایک استاد تھے، انہوں نے بڑا انسپائر ہمیں کیا ہوا تھا اس طرح کے پنگے شنگے لینے پہ. میں نے اس کے ایڈیٹر کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ وی آر سپوز ٹو کریکٹ آر انگلش بائی دی ریڈنگ آف یور دس میگزین، تو آپ نے تو یہ غلطی کی ہوئی ہے. اس نے اس کا جواب دیا. اس نے لکھا کہ ہم نے کانٹیکٹ کیا اس سکول والوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ مسٹیکنلی ہم نے نہیں دیا، ہم نے یہ ڈیلیبریٹلی دیا ہے، اور ہم لرننگ ٹیچرز کی ضرورت نہیں، ہماری لرننگ ٹیچرز کی ضرورت ہے. آگے اس نے ایکسپلین یہ کیا، جو اس نے لاجیکل ریزننگ دی. اس نے کہا کہ ہم اسکول کی ایڈمنسٹریشن اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ لرننگ پروسیس سے نکل گیا تو وہ انسپائر نہیں ہو سکے گا. If the teacher himself is not learning constantly, the inspiration process of that teacher will be stopped. And if he himself is not being inspired by anyone to do something, how he will instill an inspiration in the students? Now I feel convenient to convey why you people have been invited over here. I had remained part of this honorable fraternity, legal fraternity کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن with all due respect LLB کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر اکمپلسڈ.
جتنے بھی نیولی انٹرنٹ آتے ہیں دے آر سپوز ٹو فالو دی سینئرس ود سرٹن فیو ایکسیپشنز. اگین ود آل ڈیو ریسپیکٹ, تمام لوگ لرننگ پروسیس سے آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں. یہاں پہ کرائٹیرین آف رسپیکٹ لرننگ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کی گاڑی, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کی ذات برادری ہے. ہم جو یہاں سے انفیوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمبل آف رسپیکٹ اور آنر جو ہے سوشل سٹیٹس سے لرننگ میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک لیول پلینگ فیلڈ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آئیں. دنیا کے اندر بے شمار اگزامپلز ایسی ہیں, بلکہ یہ بات تو زبان زد عام ہے, ہر بڑے بندے کی بایوگرافی لکھنے والا یہ بات لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑے لوگوں کو جھونپڑیوں سے نکلتے دیکھا ہے. میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, جو ہم آگے اس کو پروپوگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اسپریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایکسل کرنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, دیٹ از پیشن, نتھنگ ایلس. I can quote innumerable examples in this regard. عبدالستار ایدھی کی A Mirror to the Blind آپ بایوگرافی جو تہمینہ دورانی نے لکھی, ابھی جو تہمینہ شہباز ہے, وہ پڑھ کے دیکھیں. He was match box vendor in the street. میچ باکس یہ بیچا کرتا تھا. اینڈ یو نو پاکستان کی تاریخ کے اندر 21 توپوں کی سلامی جس بندے کے جنازے کو دی گئی ہے وہ عبدالستار ایدھی تھا. اور تمہارا پرائم منسٹر, لیٹ می ایمفسائز آن دس پوائنٹ, تمہارا پرائم منسٹر دنیا کے اندر جا کے جب بھی کوئی بات کرتا ہے اپنے سافٹ امیج کے لیے تو کیا کہتا ہے؟ عبدالستار ایدھی کو کوٹ کرتا ہے. تو اصل میں جو چیز ہم یہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پریپریشن کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر انسٹل کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ تمام جو فریٹرنیٹی ہے, جو ہماری سراؤنڈنگ میں لوگ رہتے ہیں, ہمارے کتھ اینڈ کنز ہیں, دوست احباب ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا ہی پوٹینشیل ہے جو کسی اور کے اندر ہے. یہ آن دی اسٹرینتھ آف کلیم آف آلمائٹی اللہ, کریٹر آف دی کریچر پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. خالق نے پتہ کیا ہے دعویٰ کیا اس نے قرآن پاک میں, نے کہا کہ اس کریچر کے متعلق کریٹر ہی دعویٰ کر سکتا ہے نا. نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے ان کو کریم آف دی کریشن بنایا. اور اس کی دلیل دینا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں, کسی کا ایک دوسرے سے فیچر نہیں ملتا. As our facial features are not similar to each other, likewise faculties given to each of us are not similar to each other. ہر ایک کے اندر ایک یونیکنیس ہے, and we are here to convince the students, please try to recognize your uniqueness which has been lying in your inner self. اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں, ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ یہاں پہ کریٹ کریں. آپ نے واصف صاحب کو پڑھا ہے, آپ کی دماغ کے دریچے کھلے ہیں. آپ اس کے ساتھ نیلسن منڈیلا کو پڑھیں, مارٹن لوتھر کو پڑھیں, اور ان سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھیں. اور ایک بات میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, اس کے سے میں اینڈ کر رہا ہوں بات کا, یہ اپنے ایمانداری سے یہ آپ نے بات بتانی ہے, سوائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ان واقعات کے جو ہم نے سلیبس کی کتابوں میں پڑھے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیرت کی کتاب بطور نمونہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ سے سیرت کی کتاب پڑھی ہو؟
یہاں پہ تو سارے 70 80 40 50 لوگ ہیں نا. میں نے 500 کے مجموع میں یہ بات کر کے دیکھی ہے باقاعدہ. اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے آپ کی ذات کو نمونہ بنا دیا ہے. تو جب نمونے کے متعلق کبھی پڑھا ہی نہیں تو وہ کیسے اس نمونے کو فالو کریں گے؟ تو یہ سر کو بلانے کے لیے. اور لیٹ می کلیریفائی another thing. عبدالستار اوان صاحب کو جو ہم نے یہاں پہ بلایا ہے آن دی میرٹ بیسس پہ بلایا ہے. اور یہ ٹرینڈ ہمیں اپنی لوکیلٹیز کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر جو بندہ پڑھا لکھا ہے، پڑھنے سے شغف رکھتا ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو لانا چاہیے. ہم آگے نیکسٹ بھی بلائیں گے، لیاقت سندھو صاحب کو بلائیں گے اور جتنے یہاں پہ جو لیڈنگ لائرز ہیں، تاکہ وہ یہ آپ بتائیں. میں نے لیاقت سندھو صاحب سے ایک دفعہ ملاقات کی، لیاقت چٹھا صاحب سے، ان سے میں نے ایک دفعہ بات کی. کہا یار اب یہ بچے آتے ہیں دوسرے دن کہتے ہیں کہ مجھے 10,000 فی چاہیے. پٹیشن ایک آ گئی، وہ کہتا ہے بہت بڑا وکیل بن گیا ہوں. اور یہ گیج کرتے ہیں اپنی وکالت کو. میں نے ایک کیس میں 1.5 لاکھ روپیہ لے لیا ہے. اس نے کہا آئی ٹک 10 years ٹو ٹیک فرسٹ فی. 10 سال سوڈی صاحب کے جوتے اٹھائے ہیں اور ان کے پیچھے فائلیں اٹھاتے رہے ہیں، اور پھر یہ لیاقت چٹھا صاحب بنے ہیں. یہ میں اگزامپل اس لیے آپ کو قریب کی دی ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ ان کو دیکھتے ہیں. اور آج ہم اسی طرح سو اینڈ سو فورتھ بہت ساری اگزامپل جو ہیں بکھری پڑی ہیں. صرف اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ جملہ آپ کو اپنے گھر کے نا جس کمرے میں آپ کا سونا ہے وہاں پہ یہ لکھ کے لگا دینا ہے. یہ مختار مسعود صاحب نے اپنی کتاب آواز دوست میں لکھا ہے. کہتے ہیں کچھ لوگ بھی دنیا میں عجیب ہوتے ہیں، زندہ رہیں تو ایرا گہرا، مر جائیں تو وغیرہ وغیرہ. Now it is up to you as to whether you want to be numbered by the people or not. نے کہا کہ اس کو فردر ایکسپلین کیا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ بھی دنیا میں عجیب ہوتے ہیں، زندہ رہیں تو ایرا گہرا. وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کو زندہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے. وہ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کو لوگ مردہ تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا پھر بھی نام نہیں ہوتا. دس از ہمبل ایفرٹ آن دس انسٹیٹیوشن، ہمبل ایفرٹ آن دی پارٹ آف دی ہمبل انسٹیٹیوشن. میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ باتیں میں نے کہنی چاہی ہیں، یہ ویسے اکثر ڈائیڈیکٹک میرا سٹائل ہو جاتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جب اس طرح بہت زیادہ لوگوں کو باتیں کرتے تھے نا تو لوگوں نے کہنا یار بس کرو تم بڑی تبلیغ اور یہ کر رہے ہو. تو انہوں نے نا ایک اس پہ غزل لکھی ہے، وہ اشعار بڑے ریلیونٹ ہیں، میں آپ کی اجازت سے وہ نے کہا کہ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا زیادہ، اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ انہوں نے کہا نہ ہو طغیان نے مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، نہ ہو طغیان نے مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، میری زندگی کیا ہے یہی طغیان نے مشتاقی، اور فطرت مجھے نواپے پے بپے مجبور کرتی ہے کہ ابھی محفل میں ہے شاید کوئی درد آشنا باقی. اور آخر وہ آتش آج بھی تیرا نشے من پھونک سکتی ہے، طلب صادق نہ ہو تو پھر کیا شکوہ ساقی. تھینک یو.